الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے حقوق الزوجین کے متعلق کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک آزاد کردہ غلام تھے جو نیت کی تھی، یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں بیت المقدس میں جا کر 1 ماہ قیام کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے ذکر کیا، کہا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کیا آپ نے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے کیا تم نے کچھ چھوڑ رکھا ہے، کچھ انتظام کر رکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت لہ۔ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے روزی کا ذمہ دار ہو اس کو ضائع کر دے، وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتا۔ حسن معاشرت کے تحت یہ بات بھی لازم ہے ناظرین کرام، مرد اپنی حیثیت سے، شوہر اپنی حیثیت کے مطابق مال خرچ کرے، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر۔ اگر مرد مالدار ہو، امیر ہو، تو اپنے اہل عیال پر امیروں کی طرح خرچ کرے۔ اوسط درجے کا خوشحال ہے تو اس طرح خرچ کرے۔ اگر غریب ہے، مفلس ہے، تو اس طرح ان کے ساتھ تعلق رکھے، ان پر خرچ کرے۔ لیکن ایک مسئلہ ناظرین کرام یہ بھی بیان کر دوں، اسلام میں 4 بیویوں کی اجازت دی گئی ہے اگر عدل و انصاف کر سکتا ہو، ورنہ 1 ہی بیوی کافی ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اور وہ وقت موقع نہیں ہے کہ وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ یہاں تو صرف یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے یہاں 1 سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے ساتھ کس طرح معاملہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخر تک 9 بیویاں تھیں۔ ان کے ساتھ آپ نے کیسا معاملہ رکھا، کیسا عدل و انصاف کیا ہے، کچھ یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مجدد بھی تھے، محدث بھی تھے۔ سنن کے حوالے سے روایت نقل کی ہے ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں، اور پھر ان میں سے ایک کی طرف میلان زیادہ رکھتا ہو اور دوسری طرف توجہ کم رکھتا ہو، حسن سلوک میں، معاملات میں، لین دین میں، کھانے پینے میں، تو قیامت کے دن اس کا ایک دھڑ ایک طرف لٹکا ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ نان و نفقہ میں برابری رکھنے اور عورت کے پاس شب باشی کرنے میں 1 دن یہاں 1 دن وہاں باری مقرر کر لے، عدل و انصاف کے ساتھ کام لے۔ لیکن دل کی جو محبت ہے، دل پر کسی کا قبضہ نہیں، اللہ کا قبضہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ سے تھی، اور آپ دعا کرتے تھے کہ پروردگار عالم، دل میرے ہاتھ میں نہیں ہے،
اے اللہ اس بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ لیکن حسن سلوک میں ہر ایک کے ساتھ برابر معاملہ رکھنا چاہیے۔ عورتوں کے باہمی تعلقات میں کسی کے ایک سے زائد اور بیویاں ہوں تو اس میں عدل و انصاف کرنا چاہیے، ایک طرف جھکنا نہیں چاہیے۔ آئے اس سلسلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے کچھ مثالیں موجود ہیں۔ یہ بھی بیان کرنے والی عائشہ صدیقہ ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر موجود تھے، میرے کمرے میں تھے، میرے حجرے میں تھے، اور پھر آپ کی ایک بیوی حضرت سودا بھی میرے گھر کے اندر موجود تھیں۔ تو میں کوئی میٹھی چیز یا کوئی ایسی چیز بنا کر کے اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں لائی، پیش کر دیا، اور میں نے آپ کی رفیق حیات ایک حضرت سودا سے کہا کہ آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیں، اخلاقی تقاضا تھا۔ تو حضرت سودا نے کہہ دیا کہ نہیں، مجھے خواہش نہیں ہے، کہ ما انا بذائق ہی، میں اس وقت کچھ چکھ بھی نہیں سکتی۔ اب ان کے دل میں کیا بات تھی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کھانا مناسب نہیں سمجھا، کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی، چکھ بھی نہیں سکتی۔ تو عائشہ صدیقہ کہتی ہیں تو میں نے انکار کرنے کے بعد میں نے اس کھانے کو ان کے چہرے پر مل دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اس وقت موجود تھے، تو آپ نے حضرت سودا سے کہا کہ سودا تم بھی عائشہ صدیقہ سے، عائشہ سے بدلہ لو۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے بھی پیالے میں سے کچھ لے کر، سالن وغیرہ تھا وہ لے کر کے کہا میرے چہرے پر مل دیا۔ کبھی کبھی خواتین میں، عورتوں میں ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ایسا ہو جاتا ہے، لیکن مرد کا فرض یہ ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے، ایک کی طرفداری نہ کرے۔ ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت کی بیویوں کے ساتھ۔ حضرت صفیہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کھانا بھیجا، یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر میرے پاس تھے اور انہوں نے کوئی کھانا بھیجا۔ عائشہ صدیقہ کو بڑی غیرت آئی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر میرے پاس ہیں، میری خدمت میں، اور کھانا بھیجا ہے آپ کے لیے۔ لونڈی لے کر کے آئی تھی، لونڈی کے ہاتھ سے برتن لے کر زمین پر پٹک دیا اور وہ برتن بھی ٹوٹ گیا اور کھانا بھی خراب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے صرف یہ کہا کہ عائشہ تم نے ان کا برتن بھی توڑ دیا ہے اور یہ کھانا بھی خراب ہو گیا ہے، اب ان کو ایک برتن بھی دو اور ایسا کھانا بھی پکا کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ دلوا دیا۔ آپ کی بیوی میں کبھی ایسی بات چل جاتی تھی، اور خاص طور سے عائشہ صدیقہ میں اور حضرت زینب میں کچھ نہ کچھ چلا کرتی تھی، لیکن نفاق تک باتیں نہیں پہنچتی تھیں، دل میں کوئی برائی نہیں رہتی تھی، وقت پر کوئی بات آئی، کوئی بات کہہ دی گئی۔ پھر یہی زینب ہے، عائشہ صدیقہ پر جب الزام لگایا گیا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک ایک بیوی سے پوچھا، عائشہ کے لونڈی سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے، لونڈی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول
خیر کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ ہاں اتنا ہے، عمر کم ہے، آٹا گوندتی ہے، روٹی بناتی ہے، اور بکری آ کر کے لے کر چلی جاتی ہے۔ حضرت علی سے پوچھا، ایک ایک سے پوچھا، عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، عالم الغیب و شہادت اللہ کی ذات ہے۔ واقعہ کو لمبا نہیں کروں گا، 1 مہینے کے بعد سورہ نور کی 10 آیات نازل ہوئیں ان کی برات میں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت زینب سے بھی پوچھا، بتاؤ زینب تمہارا کیا؟ دونوں میں اکثر یہ بات چلتی تھی۔ عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آئی، کنواری بن کر کے آئی، اور جتنی بیویاں سب کوئی مطلقہ تھیں اور کوئی بیوہ تھیں۔ اور حضرت زینب کہا کرتی تھی، تم سب کا نکاح دنیا میں ہوا ہے، میرا نکاح اللہ نے آسمان کے اوپر کیا ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ آیا، زینب سے پوچھا، بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا خیال؟ تو ایک تاریخی جواب دیا تھا، اور ایک ایمان والی خاتون ہی جواب دے سکتی ہیں۔ کہا، اللہ کے پیارے پیغمبر، میں اپنے آنکھ کو، اپنے کان کو محفوظ رکھتی ہوں، میں عائشہ کے بارے میں سوائے بھلائی کی اور کچھ نہیں جانتی۔ اس جملے کو عائشہ صدیقہ نے زندگی بھر یاد رکھا۔ کہا کہ حضرت زینب کے تقوی طہارت نے ان کو بچا لیا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ زینب میں جھگڑا ہو گیا، کوئی بات پر جھگڑے کے مطلب کوئی بات ہو گئی۔ حضرت زینب سخت بات کہنی شروع کی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھا کہ اگر آپ کو ناگوار نہ معلوم ہو تو میں بھی کچھ کا جواب دوں۔ اب میں نے اندازہ کر لیا کہ جواب دوں گی تو اللہ کے پیارے پیغمبر کو برا نہ لگے گا، تو میں نے ایک مناسب جواب دے دیا ان کو، اور وہ لاجواب ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور کہا کہ زینب، جانتی ہو یہ کن کی بیٹی ہیں؟ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ اور ایک مسئلہ بیان کرتا چلوں ناظرین کرام، کہ عورتوں کی بدگمانی پر صبر کرنا چاہیے۔ کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے معاملے میں بدگمان ہوتی ہیں، ہر جگہ ایسا نہیں ہے لیکن بہرحال ہے۔ اس سلسلے میں عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ عورتیں اپنے شوہروں کے معاملے میں بدگمان واقع ہوتی ہیں۔ اگر ان کا شوہر بازار چلا جائے اور کسی پڑوسن کا کچھ سامان سودا سلف لا کر کے دے دے تو یہ بات کہہ دے گی کہ تم کو غالباً اس سے کچھ تعلق ہے۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ روایت منتخب کنز العمال کی ہے، اور کنز العمال کی ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب کی خدمت میں آئے اور کہا، امیر المومنین، میری بیوی بہت بدگمان رہتی ہے مجھ سے۔ تو عمر بن خطاب نے جواب دیا کہ میرے بھائی جابر بن عبداللہ، میرا حال بھی تم سے کچھ مختلف نہیں ہے، میرا بھی حال ہی ہے۔ جب میں بیت المال کا کچھ حصہ، غلہ وغیرہ مختلف قبیلوں میں تقسیم کرنے کے لیے جاتا ہوں تو اس وقت ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ہماری بیوی بھی یہی کہتی ہیں، اس لیے ان کے بدگمانی پر صبر کر لیا کرو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ
اگر کسی کی 1 سے 2 بیویاں زیادہ ہوں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ آتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت فاروقی میں ایسا واقعہ بھی پیش آیا۔ ایک صاحب کی 2 بیویاں تھیں اور اس زمانے میں ایسا کہ ایک بیوی سے جب نکاح ہوا تو بیوی نے شرط لگا دیا تھا کہ آپ دوسری شادی نہیں کریں گے، اقرار کر لیا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایک خاتون نے خود ہی نکاح کا پیغام دیا، لیکن بتا دیا کہ معاملہ ایسا ہے، میں نے اپنی بیوی سے عہد و پیمان کر لیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ نکاح کر لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ ہمارے گھر آ جائیے۔ نکاح ہو گیا، لیکن کبھی کبھی جب غائب رہنے لگ گئے تو بیوی کو شک پیدا ہوا، پتہ چلا یا اپنی لونڈی کے ذریعے کہ انہوں نے ایک نکاح کر لیا ہے۔ بڑی تقوی شعار خاتون تھیں، کہا ٹھیک ہے، نہیں بتایا، ہم کو بھی ظاہر نہیں کرنا ہے، اور شیخ کا انتقال ہو گیا۔ 80,000 دینار تھے وراثت میں، وہ اپنے لونڈی کے ذریعے ان کی دوسری بیوی کے پاس بھیجا۔ 40,000 دینار یا 40 دینار جو بھی ہے، کہا شیخ کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری مالکن نے یہ کہا ہے کہ دوسری شادی کی تھی انہوں نے اور یہ آدھا حصہ آپ کو دیا ہے۔ تو دوسری بیوی نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے نکاح تو ضرور کیا تھا، لیکن اتنے دن یا اتنے سال پہلے مجھے طلاق دے دی ہے، اس لیے میرا اس میں حق نہیں ہے۔ کتنی تقوی شعار خواتین تھی عدل و انصاف میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو ہر ایک کو اس بات کی توفیق دے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔